السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑا سا کھل کے بیٹھ جائیں، یہ بچی پھنسی ہوئی ہے بیچ میں، تھوڑا سا کھل کے بیٹھ جائیں۔ آج کا جو درس ہے وہ کل کے درس کے ساتھ ہی متصل ہے، اس کا اتصال ہے۔ کل ہم نے جو درس پڑھا تھا، جو گفتگو کی تھی، وہ احکام الہی کی اہمیت اور انہیں سیکھنے کا طریقہ۔ یہ کل گفتگو میں بتایا تھا آپ کو کہ جو احکام الہی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی فرمان خداوندی، یہ جو ہمارا دین ہے، ہم نے جس کو منتخب کیا ہے بطور اسلام کو پسند کر کے اسلام کو نجات کا دین مانا ہے۔ ہمیں اسلام کو دیکھ کے، اسلام کے اصول دیکھ کے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دیگر سارے دین اسلام کے مقابلے میں پائیدار نہیں ہیں، یعنی وہ ان میں پائیداری نہیں ہے، غیر ناپائیدار ہیں، اس میں نجات نہیں ہے، آخرت میں شفاعت نہیں ہے اس میں، اور اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ جتنے باقی ادیان ہیں، جتنے دین ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا یہودیوں کا دین ہو، عیسائیوں کا دین ہو، ہندوؤں کا دین ہو، سکھوں کا دین ہو، جتنے مذہب، پارسیوں کا دین ہو، ان سب میں انسان کی نجات نہیں ہے۔ ہمیں نجات نظر نہیں آتی کہ مرنے کے بعد، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان دین کا، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا آپ پارسیوں کو دیکھیں تو جب ان کا مردہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اس مردے کو اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، مطلب ایک جگہ انہوں نے مخصوص بنائی ہوتی ہے، اور آ کے چیل، کوے اس لاش کا گوشت کھا جاتے ہیں، لاش کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور گوشت آ کے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں میں دیکھیں تو ہندو اپنے مردے کو، اپنے میت کو جلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں، پیچھے راکھ بچ جاتی ہے۔ اس طرح مختلف مذہبوں کا مختلف عقیدہ ہے، لیکن ایک ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کا بہت بہترین، ہمارا عقیدہ بھی بہترین ہے، اور اس دین کے بارے میں اس کا نظریہ بہت بہترین ہے۔ جو دین ہمیں رسول اللہ نے بتایا گیا کہ یہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے ایک عارضی زندگی گزارنے، اصل میں اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتا تھا، اور اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے، اللہ یہ آزمائش کرنا چاہتا ہے ہم سب کی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزمائش کے ذریعے وہ یہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ عمل کیسا کرتے ہیں، شیطانی عمل کرتے ہیں، شیطان کے ساتھی بنتے ہیں، یا رحمان کی بات سنتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، تمہید باندھتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں معلومات میں اضافہ ہو، کہ اب ہم دیکھیں، اب ایک ہمارا دین ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے انسان کی۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے ہم مرے، ہمارا انتقال ہوا، انتقال یعنی انسان منتقل ہونا۔ یہ جو آپ روز اعلان سنتے ہیں نا کہ ایک بندہ انتقال ہو گیا فلاں آدمی کا، انتقال کا کیا معنی ہے؟ منتقل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کدھر منتقل ہو گیا ہے؟ ایک اور جگہ منتقل ہو گیا، دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں سے اس دنیا میں منتقل ہوئے، اب یہاں سے ایک اور دنیا میں منتقل ہو جانا ہے۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم برزخ ہے، یعنی جسم قبر میں چلا جائے گا، روح عالم برزخ میں چلی جائے گی، جو جان ہے، طاقت اندر روح۔
اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ مرحلہ وار ہماری دین ہمیں خدا نے ہمیں یہ بتایا، قرآن نے ہمیں یہ بتایا، اہل بیت نے یہ بتایا کہ یہ انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے. جب انتقال ہوتا ہے اس کا تو کیا ہو جاتا ہے، اگلی جگہ کو منتقل ہو جاتا ہے، اگلی جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے یہاں آیا، یہاں سے قبر میں چلا گیا عالم برزخ میں، وہاں سے ایک قیامت والے دن ایک اور وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر ایک اور جگہ چلا جائے گا. اچھا ہوگا تو خدا نے جو مقام بتایا ہے وہاں باغات ہیں، بہترین گھر ہیں، خوب بہترین رہائش ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پہ ائمہ اہل بیت ہیں، وہاں رسول اللہ ہیں، ایک وہ جگہ ہے وہاں چلا جائے گا. نہیں تو پھر جو گناہ گاروں کی جگہ وہاں چلا جائے گا، وہاں آگ ہے، دوزخ ہے، آتش ہے، عذاب ہے اللہ کا، بہت مشکلات ہیں اس وادی میں، وہاں چلا جائے گا. ان دونوں میں سے کسی جگہ منتقل ہو جائے گا، پھر وہ ابدی زندگی ہے. تو اسلام ایسا دین ہے کہ جو ہمارا سراسر فائدہ چاہتا ہے، ہمارے لیے سراسر آسانیاں چاہتا ہے. صرف دنیا میں اس لیے ہم آئے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے. اب اگر بات یہ آتی ہے کہ اسلام کی مطابق اگر زندگی گزارنی تو کیسے گزاریں گے؟ جو احکام ہیں، ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ احکام ہوتے ہوں گے، یعنی ان کی بنیادی کچھ نہ کچھ تعلیمات ہوتی ہیں جو آج انگریز کرتے ہیں مسلمان نہیں کرتے. مثلا انگریزوں کے اندر یہ ان کے معاشرے میں یہ ہے کہ فساد نہیں کرنا، امن و امان سے رہنا ہے. مثلا ان کا معاشرہ اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چوری کرے اس کو فوراً سزا دو. ہمارے ملک میں وہ اتنا نہیں ہے. یا جو وہاں پہ جو بھی غلط کام کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے. مثلا وہاں پہ ایک قانون بنا ہے جی گاڑی تیز نہیں چلانی، مثلا جو گاڑی تیز چلاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اس کا جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک عام قانون ہے. پھر دینی قانون بھی ہیں، مثلا ہم غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا. یہ کیا، یہ اخلاقیات ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم جو بات وہ سچ بتا دیں. بظاہر بے شک اس میں ہماری بے عزتی ہو جائے، ہماری توہین ہو جائے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے بے شک، لیکن سچ بولیں. سچ بولنے کے بعد آدمی اصل میں مطمئن ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی سچ بولتا ہے اس کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار میں نے تو جھوٹ بولا تھا، اب کیا کروں گا، اب پھر کو پوچھے گا، پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. تبھی یہ کہتے ہیں بھی جھوٹ مت بولیں، اس لیے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سنا میں نے، آپ نے اسکولوں میں پڑھا بھی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مثال 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. 100 کا مطلب نہیں ہے کئی دفعہ کئی 100 جو بولنے پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ 100 سے کم بولنے پڑ جاتے ہیں مثلا. لیکن ایک بات ہے، ایک بن گئی ہے یہ کہ ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں آدمی کو. اور جھوٹ یعنی جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات پھر بندے کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے، اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، مثلا میں نے اس بچے کے ساتھ بات کی، اس نے مجھ سے کوئی پوچھا، میں نے اس کو جھوٹی بات، ایک ہی بات ہے مثلا کوئی میں نے کام کیا ہے، وہ میں نے اس کو جھوٹ بول دیا کہ یہ میں نے نہیں کیا. یا کچھ اور مثلا کسی طریقے سے، یہ گلاس ہے مثلا، یہ یہاں کس نے رکھا، اس نے پوچھا، میں نے کہا جی فلاں نے رکھا. ابھی میں نے اس کو جھوٹ بول کے بتایا فلاں نے رکھا. اتنے میں مستجاب آیا، اس نے پوچھا کس نے رکھا، میں نے کہا جی فلاں. اب جیسے جیسے آتے جائیں گے اب میں بھول جاؤں گا کہ میں نے حنان سے کیا بات کی تھی، اس کو کس کا نام بتایا تھا. بعض اوقات آدمی اپنا جھوٹ پہ، یہ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا نا، دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کا جھوٹ کہتے ہیں نا، جھوٹ پکڑا جاتا ہے. کیوں پکڑا جاتا ہے؟ کہ پہلے وہ بول کے اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہلے آدمی کو کیا بولا تھا. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ. اور جھوٹ سب سے بڑی برائی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جتنے گناہ ہیں ان سب کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ سب گناہوں کی چابی ہے، کیونکہ جھوٹ شروع یہاں سے، جھوٹ سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، آدمی بولتا جاتا ہے. اور یہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو باقی کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. سب سے پہلے جھوٹ بولنا ختم کریں، کیونکہ جھوٹ انسان کے اندر جو اس کی روح ہے اس کو خراب کرتا ہے، اس کا اطمینان ختم کرتا ہے. اس طرح بے شمار برائیاں یہ ہماری ہیں. یہ تو ہیں ہمارے اخلاقیات جس کو کہتے ہیں. لیکن ایک اس کا ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، دین کے ساتھ ہیں، احکام ہیں. اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو احکام ہیں. احکام کیا ہیں؟ یہ حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ، صلات قائم کرو،
آتم الصیام اللیل، روزہ رات تک جس کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھو ایک خاص وقت جب آتا ہے اس میں، یا اور آپ کے پاس مال زیادہ ہے زکوٰۃ دو، آپ کے پاس مال ہے خمس دو، آپ کے پاس مال ہے زیادہ ہو اللہ کی راہ میں جا کے حج کرو، خدا کے گھر کا دیدار کر کے وہاں طواف کر کے ہو۔ اور اگر اسلام کے اوپر یہ جو آپ کا اسلام ہے اس پہ کوئی مشکل وقت کسی ٹائم بھی آ جائے جہاد کے لیے تیار رہو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ اسلام ہے، یہ آپ کا دین ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے، لیکن آ کے اگر کوئی اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو ختم کرنا چاہے، تو بطور مسلمان ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ جہاد کیا کرو کہ جو بھی اس کا مخالف ہے اس کے خلاف اس کا دفاع کرو، اس کے خلاف۔ پھر اسی طرح یہ احکام ہے، امر بالمعروف کرو، نیک کاموں کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، سب کو نیکی کی طرف بلاؤ، ان کو بولو نیک کام کریں، یہ حکم ہے ہمارے دین میں۔ یہ احکام کی بات کروں، یہ احکام ہے۔ نماز احکام میں آتا ہے، احکام دینی، روزہ احکام میں آتا ہے، زکوٰۃ احکام میں آتی ہے، خمس احکام میں، اور حج احکام میں آتا ہے، اور کیا ہے؟ جہاد احکام میں آتا ہے، امر بالمعروف احکام میں آتا ہے، نہی عن المنکر احکام میں آتا ہے، اور تولی و تبرہ احکام میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں یہ ہمیں بتایا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہی احکام ہیں، ان کا ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب اس میں جو بھی انسان کو مسائل پیش آئیں وہ سیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والے شخص سے حلال اور حرام کے بارے میں ایک حدیث سیکھنا تمہارے لیے دنیا اور اس کے مال و زر سے بہتر ہے۔ امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ابھی ہم نے بولا نا جھوٹ بولنے والے کی بات نہیں کر رہے، جھوٹے آدمی کی کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، اور جھوٹا آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب اس کی شہرت ہو جاتی ہے، مثلا آپ سے بولیں کہ یار وہ جو فلاں آدمی ہے وہ کیسا، تو بولیں کہ نہیں آغا صاحب اس کی بات کا یقین نہیں کرنا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یہ اب پہچان ہوگی اس کی۔ اب اگر آ کے آپ سے کوئی سچی بات بھی کرے گا تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ جیسے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ وہ ایک شیطان سا لڑکا تھا، اپنے جانور لے جاتا تھا باہر چرانے چگانے کے لیے، اور کہتا تھا شیر آ گیا، لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا جھوٹ بول کے تنگ کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، لوگ جب آتے تھے تو آگے شیر نہیں ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا ایک دن سچ مچ میں، اور لوگ اس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو پتہ چل گیا، ان کو یہی لگا کہ آج بھی یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ یہ ایک نقصان اس نے، یہ تو ایک خیالی خاکہ ہے، کہانی ہے، لیکن جھوٹ ایسا ہے کہ جھوٹے آدمی کی بات پہ کوئی بھی نہیں یقین کرتا۔ اب وہ اگر بولے نا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے اس کی بات، یہ قرآن میں یہ حکم ہے، تو لوگ پھر بھی شکوک میں آ جاتے ہیں کہ اتنا جھوٹا ہے، کیا پتہ یہ بھی اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ جو سچ بولنے والا آدمی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو حلال اور حرام کہ یہ چیز حلال ہے، یہ آپ کے لیے یہ حرام ہے، یہ کام کرنا ٹھیک ہے، یہ کام کرنا غلط ہے، یہ کام کریں گے آپ کو فائدہ ہے، یہ کام کریں گے آپ کو نقصان ہے، یہ کام آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہ کام آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اس سے خدا راضی ہوتا ہے کام سے، اس سے خدا کی ذات ناراض ہوتی ہے، یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کے دشمنوں کا راستہ ہے۔ جو آدمی آپ کو یہ شناخت کر کے بتائے، ایسی بات بتائے کہ آپ یہ کام فائدے کا، یہ نقصان کا ہے، تو امام فرماتے ہیں ایسے شخص کے اگر آپ کے علاقے میں، آپ کو، آپ کے خاندان میں، آپ کے ماحول میں ایسا بندہ اگر آپ کو مل جاتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچا بھی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اگر آپ اس سے ایک بھی حدیث سیکھ لیں گے، کتنی؟ سامنے دیکھو بیٹا، ایک بھی حدیث اگر سیکھ لیں گے، حدیث یعنی رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات، امام کی بتائی ہوئی بات، 12 اماموں میں سے کسی امام نے اگر کوئی، اس لیے کہ 12 امام جو ہیں ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اور بات کی، دوسرے بندے نے اور کی ہے، آپ نے اور کی ہے، اس نے اور کی ہے، میرا یہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں میں کہتا ہوں ایسا، نہ، جو رسول اللہ نے کہا وہی امام صادق نے کہا، اور جو امام موسیٰ کاظم نے کہا وہی رسول اللہ نے کہا۔ یعنی یہ جو بھی 12 امام بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر کوئی بات کرتے تھے، یا امام علی رضا علیہ السلام کوئی بات بیان کرتے تھے، میری طرف دھیان کریں، تو وہ بتاتے تھے کہ مثلا یہ بات میں نے اپنے بابا
امام علی رضا کہتے تھے کہ یہ بات میں نے اپنے بابا اپنے جد امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنی ہے، اور انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنی ہے، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنی ہے، اور انہوں نے اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے سنی ہے، اور امام علی علیہ السلام نے یہ کس سے سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ یعنی آپ کو یہ بڑا فائدہ ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہل بیت کے پاس آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ سیدھا رسول اللہ سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے یہ اہل سنت کے اندر ہے کہ یہ جو ان کے خلفاء ہیں یا جن کے یہ فقیہ ہیں، یہ رسول اللہ سے بہت بعد پیدا ہوئے، یہ کم از کم 2 صدیاں بعد پیدا ہوئی۔ امام حنیفہ یا امام احمد حنبل، یہ جو علماء ہیں ان کے، یہ جن کی اہل سنت تقلید کرتے ہیں، وہ انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ مثلا اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں، یہ ایک مشکل ہے نا، آپ کے لیے آسانی ہے۔ دیکھیں آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ امام صادق نے یہ بتایا، امام موسیٰ کاظم نے یہ بتایا، امام علی رضا نے یہ بتایا، امام حسن نے یہ بتایا۔ اور امام حسن کو کس نے بتایا؟ امام علی نے بتایا۔ امام علی کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یعنی ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ سیدھی رسول اللہ سے آ رہی ہے، کسی عام بندے سے نہیں آ رہی۔ اس میں کوئی صحابی صاحب عزت ہیں، صاحب کرامت بھی، صاحب عزت ہیں اور صاحب ادب ہیں۔ یعنی اصحاب وہ ہیں کہ جن کا ادب، صحابہ رسول اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اصحاب رسول اللہ ہیں، ان کا ادب اور احترام بے حد واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی رسول اللہ کے صحابی کی توہین کرے، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بے ادبی کرے، تو ہماری نظر میں وہ انسان ٹھیک انسان نہیں ہے۔ یعنی اس صحابی کے بارے میں اگر وہ بات کرے تو وہ ہمارے لیے مشکوک ہے، ہمارے لیے وہ مسلمان، وہ والا مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کے ساتھ جنگ احد اور بدر میں۔ یہ جو رسول اللہ کا اسلام پھیلا ہے، کس طرح پھیلا ہے؟ کس کے ذریعے پھیلا ہے؟ اصحاب کرام کے ذریعے پھیلا ہے نا، رسول اللہ کے صحابہ کے ذریعے پھیلا ہے نا۔ رسول اللہ کے سب سے پہلے اہل بیت تو گھر کے افراد ہیں نا، اہل بیت اور اصحابہ کا مقابلہ نہیں ہے صحاب کا، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن سختیاں تو اصحاب نے اٹھائی ہیں نا، مشکلات۔ حضرت بلال حبشی جو صحابی تھے، ان کا جو مالک تھا، جو غلام تھے، وہ جو ان کا مالک تھا، کتنی تکلیفیں دیتا تھا بلال حبشی کو، صحابی رسول خدا کو۔ یہ ابھی آپ اس بار فرش پہ یہ کتنا تپا ہوا ہے، 5 منٹ ننگے پیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اتنا تپا ہوا ہے۔ اور وہ ان کی قمیض اتار کے گرم ریت، صحرا کی گرم ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھتا تھا کہ تم رسول اللہ کہ تم نے کیوں یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ کیوں کہا ہے، اس کا انکار کرو۔ اس طرح کتنے صحابی رسول خدا جو قتل ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگیں کی ہیں، احد کے صحابہ، بدر کے صحابہ، بہت عزت اور ادب کے لائق ہیں وہ۔ اس لیے کبھی بھی یہ آپ پڑھیں، اصحاب کی زندگیاں پڑھیں، صحابہ رسول خدا کی، اور ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم فقہ کی بات کریں، یعنی ایک فقہ شیعہ ہے اور ایک فقہ سنی ہے، یعنی ایک جعفری فقہ ہے، ایک سنی فقہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ فقہ ہے ہماری، ہمیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ رسول اللہ سے سیدھا آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے قرآن سے آ رہا ہے۔ یعنی ہم اگر وضو کرتے ہیں تو ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی شیعہ پہلے پیر دھوتے ہیں، پہلے پیر دھوتے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، نہ ہم قرآن کی روح سے دھوتے ہیں، ہم قرآن کی روح سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب آپ ارادہ کریں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنا چہرہ دھوئیں، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ دھوئیں، کلی، یہ مستحبات، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دھوئیں، یعنی اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنا چہرہ دھوئیں، اس کے بعد اپنے بازو دھوئیں، دھوتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ مسح کریں، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک، یہ ارجلکم یہاں تک مسح کرو۔ قرآن میں ایسا لکھا ہے۔ تو شیعہ اگر وضو کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق کرتے ہیں، یہ ان کو کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے۔ اب یہ جو معاشرے میں باتیں پھیل گئیں، جو شیعہ ایسے ہیں تو سنی ایسے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ نہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ سنیوں کے اوپر وہ کریں، نہ سنیوں کو چاہیے کہ وہ شیعوں کے اوپر اس طرح کی
پراپوگنڈا کریں کہ مطلب جو جیسے معاشرہ خراب ہوتا ہے، مثلا آپ بولے جی سنی ایسے ہیں فلاں غلط بات ہے، نہیں، یہ سنی بولیں جی شیعہ ایسے ہیں فلاں غلط بات، نہ، دونوں اپنے حساب سے کام عمل کرتے ہیں۔ لیکن سنیوں کے پاس جو اہل سنت ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس منبع ایسا ہے، ہم نے فلاں سے سنا، ایسا سنا، ایسا سنا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس منبع ادھر ہے، ہم نے ادھر سنا، ہم نے اہل بیت سے سنا، ہم نے اہل بیت بتانے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ یہ جیسے ہی آپ کو روزے کی آیت بتائیے، اب روزے کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے کیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو کب تک رکھو؟ رات تک رکھو۔ اب شیعہ اس لیے یہ جو دیکھتے ہیں آپ پہلے سنت پہلے افطار کر دیتے ہیں اور شیعہ تھوڑا بعد میں کرتے ہیں۔ ہم کس کا حکم مانتے ہیں؟ قرآن کا حکم مانتے ہیں، کہ قرآن میں ہے کہ آپ یہ غلط نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے آپ رات تک رکیں، تو ہم کرتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے احکامات ہیں۔ اب یہی امامت پہ اگر آ جاتے ہیں، جو ہم رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو یہ ہمارا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، ہم نے خود نہیں بنایا، یہ بلکہ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ آپ کا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول آپ کا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، یعنی اور وہ بھی آپ کا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز ادا کر رہے تھے، اور پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی کہ میں سوالی ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کوئی ہے جو مجھے زکوٰۃ دے؟ تو تاریخ میں کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو حالت رکوع میں تھے۔ یہ قرآن میں ہے نا کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا ولی ہے اور اس کا رسول، اور وہ آپ کا ولی ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی کون ولی ہے؟ جو حالت رکوع میں کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو امام علی نے اپنی ایسی انگلی کی، امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی تھی انگلی میں، یہ ایسے انگشتری تھی تو آپ کی انگلی میں تھی، تو امام جب پڑھ رہے تھے تو امام نے انگلی ایسے کر لی حالت رکوع کے اندر ہی، تو وہ ادھر سے آیا، اس نے انگلی سے انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ اور اس میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ تھا، جناب جبرائیل تھے یا کیا، مطلب یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ امام آپ کے امام۔ اس طرح رسول اللہ نے، یہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پاس ابھی جو پیغام آیا آپ اس کو پہنچائیں۔ اور وہ اس کا خلاصہ ایسا تھا کہ ابھی مطلب جو آپ کے پاس پیغام آیا، پیغام جو آیا تھا وہ بعد میں رسول اللہ نے بتایا اپنے صحابہ۔ رسول اللہ نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں پتہ آپ کو؟ کتنے حج کیے ہیں؟ شاباش، کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ آخری، پہلا اور آخری۔ اس کے بعد رسول اللہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، 3 مہینے 10 دن کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ کر کے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ نے اپنے سارے صحابیوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ ابھی خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا غدیر کے مقام پہ جب جا رہے تھے، کہ ابھی فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اے رسول آپ کے پاس ابھی جو پیغام آیا آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو یہ سمجھیں آپ نے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا۔ جتنے مشقتیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، کانٹے بچھائے ہیں، لولوان کیے، آپ نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب یہ کام آپ نے لازمی کرنا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ آپ نے یہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ لوگ، کہ آپ ان کو بتائیں کہ جس طرح میں اللہ کی طرف سے آپ کا ولی ہوں، میں اللہ کی طرف سے آپ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اب اس کے بعد آپ کا امام کون ہے؟ علی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امام ہوں، آپ کا نبی ہوں، آپ کا رسول ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے بعد آپ کا امام کون ہے؟ علی ہے۔ تو آپ نے علی سے ہدایت لینی اور کسی سے نہیں لینی، یہ معاملات ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ یہ جو اخلاقی یہ باتیں ہو رہی تھیں درس میں تھوڑا سا طویل ہو گیا، تو اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ معاملات ہیں کہ ہم جو بھی چیز لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ امامت سے لیتے ہیں۔ کس سے لیتے ہیں؟ امامت سے لیتے ہیں۔ اور اہل سنت کس سے لیتے ہیں؟ وہ اصحاب سے لیتے ہیں، یا ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، مثلا وہ الگ ہے وہ بحث، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ہے، ہم شیعہ، ہم صرف اور صرف کس کو مانتے ہیں؟ نبوت کے بعد امامت کو مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نجات ہے وہ امامت میں انسان کی۔ اگر آپ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ قابل عزت ہیں، قابل لائق احترام ہیں،
لیکن رسول اللہ نے پیروی کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ اہل بیت کی کرنی ہے، علی کی پیروی کرنی ہے، شاباش، علی کی پیروی کرنی ہے اور میرے اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، یعنی علی اور علی کی اولاد کی پیروی کرنی ہے، جو آپ کو علی اور علی کے بیٹے بتائیں، جو 12 امام بتائیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے شیعہ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہیں باتیں بیٹا؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارا سامنے دیکھیں جو فقہی معاملات ہیں، لیکن اس چیز کو آپ کبھی بھی باہر جا کے وہ ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو آپ دل آزاری ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، توہین ہو، اس لیے کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اپنا دین پڑھنا ہے، دین سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے، اور لوگوں کے دل اخلاق سے جیتنے ہیں۔ آپ کا اخلاق کردار ایسا ہو، آپ کا رویہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بولیں کہ ہاں یہ واقعی یہ جو شیعہ واقعی یہ ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہے، اور یہ واقعی رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، واقعی اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، اور صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ چند لوگ ایسے کہ جنہوں نے اہل بیت کو ناراض کیا، اہل بیت کا حق کھایا، اہل بیت کو دکھ دیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ان کے احترام کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم فساد ڈالیں لوگوں، ان کو جیسے کچھ نالائق لوگ ہمارے اندر ہیں، وہ مطلب اس طرح کی توہین کرتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے اس طرح سے، اس لیے کہ امام علی یا رسول اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو یہ باتیں تھیں کہ امام صادق نے یہ فرمایا کہ اگر سچ بولنے والا آدمی جو سچ بولتا ہے وہ آپ کو ایک حدیث سکھا دے، حدیث یہ جو ابھی اتنی پوری تفصیل آپ کو بتائی، یعنی وہ باتیں جو آپ کو اہل بیت بتاتے ہیں، وہ باتیں جو آپ نے رسول اللہ نے آپ کو بتائیں، یہ حدیث ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کی بات، یا حدیث اب کہتے ہیں حدیث رسول، یعنی کس کی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ یا حدیث امام، تو کس کی بات؟ امام کی بات، امام صادق کی بات، امام صادق کی حدیث، یا امام موسیٰ کاظم کی حدیث، امام علی علیہ السلام کی حدیث، یعنی جو امام علی نے فرمایا۔ تو یہ آپ کو اہل بیت جو بھی بات بتائیں گے وہ غلط بات بتائیں گے یا اچھی بات بتائیں گے؟ آپ کا نقصان کریں گے یا آپ کو فائدہ کریں گے؟ فائدہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کوئی بھی ایک حدیث، کوئی ایک اچھی بات، کوئی نیک بات، کوئی نیکی کی بات، اگر آپ کو سچ بولنے والا کوئی آدمی یہ بتائے کہ یہ حدیث میرے پاس آئی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اہل بیت نے فرمایا، یہ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں کہ دیکھیں یہ حلال ہے یا یہ آپ کام کریں یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ یہ مثلاً آپ دو بندے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک بندہ آپ کہتا ہے کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ لڑنا جھگڑنا حرام ہے، گناہ ہے، آپ یہ کام مت کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، یہ میں نے فلاں امام سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو غصہ حرام ہے، جو غصہ کرتا ہے وہ اس وقت شیطان بن جاتا ہے، شیطانی خصوصیات اس میں آ جاتی ہیں، شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس غصے میں، اس لیے آپ بھائی غصہ مت کرو، غصے کو تھوک دو، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم، جیسے امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ کوئی بتائے گا؟ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کاظم کا کیا معنی ہے؟ غصے کو پینے والا، غصے کو یعنی جس کو پینے والا، یعنی کیا پینے والا؟ جیسے پانی پیتے ہیں ایسے نہیں، پینے والا یعنی برداشت کرنے والا۔ غصہ آیا پی گیا، یعنی اپنے اندر ہی اس کو اتار دیا، غصہ آیا ہی نہیں، برداشت کر گیا۔ کسی نے ظلم کیا، جبر کیا، بدلہ لے سکتا تھا، معاف کر دیا، چلیں اللہ کی راہ میں اس کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی کوئی بات، غصہ امام موسیٰ کاظم کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ غصے کو پی جاتے تھے، یعنی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے سید و سردار ہیں، رسول اللہ نے کبھی کسی کے اوپر غصہ نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ غصہ حرام ہے، غصہ آپ کے سارے نیک کام کھا جاتا ہے، غصہ ایسا ہی ہے جیسے جہنم کی آگ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اب کوئی آپ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بندہ آگے کہتا ہے، ایک بندہ جو سچا انسان آپ کو پتہ ہے سچا ہے، نیک ہے، یا آپ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، چھوڑ دیں۔ تو اب یہ جو بندہ آپ کو بات بتا رہا ہے، آپ نے اس کی بات سنی اور آپ نے آپس میں لڑائی جھگڑا ختم کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اس کے راضی نامہ کر لیا، صلح کر لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کام کیا تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے دنیا اور اس کے مال و زر سے بہتر ہے، یعنی اس دنیا میں جتنا مال اگر کسی کے پاس ہے، کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپے کی گاڑیاں، کروڑوں روپے کا سونا ہے، زیور ہے، مال ہے، ٹھیک ہے،
دنیا کا آخرت کا سب اس کے بعد ڈھیر لگے ہیں سونے کے، لیکن آپ اس سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو حدیث سیکھی ہے، نیک بات سیکھی، اس پہ عمل کیا ہے، یہ اس بندے سے بہتر ہے کہ جو بے دین ہے، جس کے پاس لاکھوں روپے ہے، کروڑوں روپے ہے، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، بے دین انسان ہے، نہ سچ بولتا ہے، غصہ کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے۔ اس سے آپ بہتر ہیں کہ آپ نے ایک حدیث سیکھی، آپ نے ایک نیک کام کیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور خدا کی ناراضگی سے بچا لیا۔ یہ آج کا درس یہیں تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ کل اگلے حصے کے ساتھ پھر یہاں انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کٹ